یعنی یہ ٹائٹل ہم لوگوں نے دیا تھا دا اسٹیٹس آف وومین ان قرآن کے حوالے سے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے بہت سی خواتین اور شخصیات کے بارے میں روشنی ڈالی، اور یہ ہفتہ چونکہ خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت سے منسوب ہیں، تو اس مناسبت سے میں نے سمجھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں قرآن کی کون سی آیتیں ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں آئی ہیں، یا کون سے سورے ہیں جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جہاں کوٹ کیا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو وہ آیتیں معلوم ہو جائے کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آئی ہوئی ہے۔ بہرحال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کمالات، فضائل، اعتقادات، ان کی علمی اور ان کی کارکردگی جتنے بھی تھے، یہ سب خود اپنا ایک جگہ موضوع رکھتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں حضرت فاطمہ زہرا کی عصمت کیا تھی، حضرت زہرا کا جائگہ اور مقام اور عصمت کیا تھی، معنوی اور علمی ان کے کارنامے کیا تھے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ لیکن آج ہم لوگوں کا موضوع یہ رہے گا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو قرآن نے کس طرح پیش کیا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور پہلی آیت جہاں پہ ہم اور آپ تذکرہ کر سکتے ہیں، یہ آیہ تطہیر ہے۔ کیا ہے پہلی آیت؟ آیت تطہیر۔ یہ سورہ احزاب کی، سورہ احزاب آپ لوگ بعد میں اس کو دیکھ لیجئے گا، 33 آیت ہے۔ اس آیت میں کیا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ آیت ہے جس کو میں تلاوت کر رہا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا۔ یہ ترجمہ ظاہراً ہم سب کو معلوم ہے، اور یہ آیت بھی بہت سنی ہوئی ہے، لیکن قضیہ کیا ہے کہ خداوند عالم یہاں پہ اہل بیت علیہم السلام کے، اور بالخصوص اہل بیت میں کون مراد ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اہل بیت، جب عربک میں ہم لوگ اہل اور بیت، یہ دو الفاظ ہیں، ٹھیک ہیں، اہل اور بیت، اہل اور بیت، بیت یعنی گھر، اہل یعنی جو اس کے پریوار ہے، ٹھیک ہے، خاندان والے، پریوار کو کہا جاتا ہے اہل، صاحب، ٹھیک ہے، صاحب گھر۔ تو یہاں پہ اہل بیت جب عربک میں استعمال کیا جاتا ہے، بیوی، بچے، رشتہ دار سب شامل ہیں جتنے بھی، لیکن خداوند عالم یہاں اہل بیت کو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہا ہے نا، یہاں پہ اہل البیت لیطہرکم تطہیرا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، تو ہم نے اہل بیت علیہم السلام کو رجس سے دور رکھا ہے، تمام گندگیوں سے، پلیدگیوں سے دور رکھا ہے، اور پاک رکھا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو خوب یہاں پہ اہل بیت سے مراد کون ہے بھائی؟ آیا پیغمبر گرامی اسلام کی بیویاں بھی شامل ہیں؟ چونکہ یہ آیت سورہ احزاب کے اس سے اگلی والی آیتیں کو جب آپ لوگ پڑھیں گے تو وہاں پہ ازواج نبی کا ذکر ہے، اور وہاں پہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ بغیر اجازت کے باہر نہ جائیں، آپ لوگ کسی کو اجازت کے بغیر داخل ہونے نہ دیں۔ تو پورے بیویوں کے بحث کے بیچوں بیچ میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ تمام شیعہ اور سنی علماء یا مفسرین، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد، صرف اہل بیت سے مراد 5 لوگ یہاں پہ مراد ہے۔ ان میں سے پہلے حضرت زہرا، امام علی، امام حسن اور امام حسین، اور خود پیغمبر گرامی اسلام۔ کہا دلیل یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حدیث قصہ کا قضیہ پیش آیا۔ حدیث قصہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام ضعف بدن محسوس کرتے ہیں، بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں، تو آئے گھر میں آنے کے بعد چادر یمانی مانگے، چادر یمانی پہن کے آرام کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں امام حسن آئے، اس کے بعد امام حسین آئے، پھر امام علی آئے، پھر آخر میں حضرت زہرا آئی۔ تو جب سب مکمل ہوئے تو خدا سے دعا کی، پروردگار ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ خدا یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ باقی اور بھی بیویاں اور بھی لوگ تھے گھر میں، لیکن جب یہ چاروں لوگ چادر کے نیچے آئے، 5 کے 5 ہو گئے، تو اس وقت پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہے۔ تو یہ جب سورہ نازل ہوا تو اسی بیچ میں حضرت سلمہ آگے بڑھی، کہا یا رسول اللہ کیا میں داخل ہو سکتی ہوں؟ کیا میں بھی آ سکتی ہوں؟ تو اس وقت کہا کہ انکی علی خیر، کہ آپ خیر پہ ہو، وعلی ازواجک، تم ہماری بیویوں میں سے ہو، لیکن تم اہل بیت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کی اپنی مسلم اپنی قوم ہیں، لیکن اہل بیت سے مراد یہاں پہ خاص افراد مراد ہیں جس پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں اہل بیت علیہم السلام سے مراد خاص اسپیسیفک کچھ پرسنالٹیز ہیں، سب کے سب نہیں ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ حضرت زہرا اور امام علی، امام حسن اور امام حسین اور پیغمبر گرامی اسلام۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ آگے جائیں۔ یہ ایک آیت ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دے رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو خود خدا نے رجس سے، پلیدگی سے اور گندگیوں سے اور گناہوں سے دور رکھا ہے، اور دور رکھنے کا حق ہے۔ تو اب جو بھی ایسے پاک
دامن لوگوں سے ہم اور آپ کو علم ملے گا، فکر ملے گی، عقیدہ ملے گا، وہ سب کے سب کیا ہوگا؟ پاک و پاکیزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت آئے مباہلہ ہے، کیا ہے؟ یہ پہلی آیت ہو گئی۔ دوسری آیت آئے مباہلہ۔ مباہلہ یعنی مقابلے کے لیے بلانا، تبرہ کرنا، لعنت کرنا۔ جب آپ کسی بات پہ مناظرے میں چلے جائیں، مناظرے کے بعد اب آپ نے کہا کہ دلیلیں نہیں مانیں گے، استدلال نہیں مانیں گے، اب ایویڈنس جب نہیں مانے، اب اس وقت کہا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، جب ایویڈنس نہیں مان رہے ہو، ہم جو تمہاری باتوں کو کاٹ رہے ہیں، تم میری بات کو کاٹ رہے ہو، لیکن آخر میں ایک ہدف پر آنی چاہیے، یا میری دلیلیں اسٹرانگ ہو تو تم میری بات مانو، اگر تمہاری دلیلیں اسٹرانگ ہو تمہاری باتیں مجھے مانیں۔ یہاں پہ آئے تو جب اسٹرانگ دلیلوں کو نہ ماننے لگے، لجاجت پہ اتر آئے، تو وہاں پہ مباہلہ کیا جاتا ہے۔ آئے کہ کھلے عام ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں، ٹھیک ہے، اب جو بھی سچ ہوگا اس کی دعا خدا قبول کریں گے۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نجران کے وہاں کے کچھ عیسائی لوگ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے 3 ٹرینگل ہے نا، ہاں، پدر اور روح القدس، یعنی باپ، بیٹے اور روح القدس، یہ 3 ٹرینگل میں، یعنی اس کو عقیدہ، اس کو تثلیث کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پیغمبر نے اور اہل بیت نے ان لوگوں کو ماننے کی کوشش کی، یہ جو عقیدہ تم لوگوں کا ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن میں جو حضرت عیسیٰ کو بتایا گیا ہے کہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسالت ان کے اوپر آئی ہیں، تو اس کے مطابق تمہارا جو عقیدہ خدا کے درجے پر لے جانے والا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلا امام رضا کے زمانے میں عیسائیوں سے مناظرہ ہوا تو حضرت عیسیٰ نے ان کی بات کو کاٹنے کے، حضرت امام رضا نے ان کی بات کو کاٹنے کے لیے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو وہ عیسائی کو غصہ آیا، کیسے آپ بات کر رہے ہو، عیسیٰ تو عبادت کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ تو پھر امام نے فرمایا تو یہ کیسے خدا ہے؟ تو کس لیے وہ عبادت کرتے تھے، کس کے لیے سجدہ کرتے تھے؟ تو وہ سمجھ گیا کہ جو عقیدہ ہم رکھے ہوئے ہیں وہ غلط ہے۔ بھائی جب ایک انسان خود خدا ہے تو خدا یا پھر کس کے لیے عبادت کرے، خدا کس کے وہ لیے روزہ رکھے؟ تو اس طرح پیغمبر گرامی اسلام نے بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نجران کی عیسائیوں سے، نہیں مانے، ایویڈنس نہیں مانے۔ تو اب یہ آیت آئی پیغمبر کے اوپر، فمن حجک من بعد ما جاءک من العلم۔ دیکھیں یا رسول اللہ، ان کو علم دے دیا آپ نے، جو حضرت عیسیٰ کے ذریعے بھی ان کو ہم نے علم دے دیا تھا، ان لوگوں نے جب یہ نہیں مانا تو آپ کہیے، فقل، آپ کہہ دیجئے، تعالوا، لے آؤ بھائی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ کس لیے لانا ہے؟ ایک دوسرے پہ لعنت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو بد دعا دینے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے۔ کہا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آئیں گے، ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، ایک دوسرے کے لیے بد دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کہیں گے کہ جو بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو بھی اپنی دلیل میں سچے نہیں ہیں، ان پہ خدا لعنت کریں، اور ہم یہ کریں۔ یہ سورہ آل عمران کی 61 آیت، ہاں، سورہ آل عمران 61 آیت، اس میں یہ ہے۔ تو یہاں پہ خداوند عالم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر گرامی اسلام نے عیسائی، نجران کی عیسائیوں سے کہا اب آ جاؤ، اگر تم سب اب ایک دوسرے کی دلیلوں کو نہیں مانتے، اب آ جاؤ صحرا میں۔ ہم لوگ جاتے ہیں صحرا میں جانے کے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہی نجران کے لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر، وہ لوگ تو اپنی بیوی بچوں کو سب کو لے کے آئے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ پیغمبر اپنے ساتھ امام علی کو، امام حسن، امام حسین اور حضرت زہرا کو لے آئے ہیں، تو بہت سے نجران کے جو علماء تھے، جو پڑھے لکھے دانشوروں نے کہا یار یہ تو ایسی ہستیاں لے آ رہے ہیں، اگر یہ لوگ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم سب کے سب نابود ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ تو وہاں سے ان لوگوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا، اور پھر وہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کیا ہے۔ تو یہ آیت بھی کس کے بارے میں ہے؟ حضرت زہرا اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم آئے مباہلہ کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ عید مباہلہ کے موقع پر ان سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلی ہم لوگ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے آیے مودت، کیا ہے؟ تیسرا آیت مودت ہے۔ ہمارے پاس 2 لفظ ہیں، ایک مودت ہے، ایک محبت ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ محبت اور مودت۔ محبت انسان امکان ہے صرف زبان سے ہی کہنے میں فلان سے محبت کرتا ہوں، اقرار، ٹھیک ہے، صرف زبان کے حد تک انسان کا ہو، لیکن مودت وہ چیز ہے جو انسان کے اعمال اور دل اور
دل سے بھی محبت ہو، زبان پہ بھی ہو، اور اعمال میں بھی وہ اظہار کریں۔ یعنی آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت علیہ السلام سے مودت کرتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں زبان پہ اظہار کرتے ہیں، اور عملی طور پر ان کے کہے ہوئے باتوں پر چلتے ہیں، تو یہ مودت ہے، نہیں تو آپ صرف محبت کرتے ہو۔ لہٰذا اماموں سے جب پوچھا گیا کہ ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، تو اماموں نے منع کیا کہ آپ مت کہو شیعہ، شیعہ یعنی اس کوالٹی والوں کو کہتے ہیں، بلکہ کہو آپ ہم محب ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ چاہنے والوں کے لیے وہ کوالٹی کا ہونا ضروری نہیں۔ بہت سے ہندو ہیں جو اہل بیت کو چاہتے ہیں، بہت سے عیسائی جو اہل بیت کو چاہتے ہیں۔ جوردہ بہت بڑے دانشمند گزرے جنہوں نے امام علی پر صدائے عدالت انسانی کے نام پر 5 جلد 6 جلد کتابیں لکھ کے گئے، اور بہت سے اس طرح بہت سے مذاہب کے لوگ ہیں، ہم ہندوؤں میں، ہم سنیوں میں، ہم سب کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کریں۔ تو محبت الگ چیز ہے، مودت وہ ہے جو آپ ان کے مطابق، آپ کا ایکشن، آپ کے تمام اعمال ان کے مطابق ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس آیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیت بھی سب کے لیے مشہور ہے ترجمہ۔ جب پیغمبر گرامی اسلام نے اس دین کو پہنچانے کے لیے بہت سے صدمات، بہت سی الزامات، بہت سی چیزیں برداشت کی، یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کو کیا کہا گیا؟ مجنون کہا گیا، ساحر کہا گیا، پاگل کہا گیا۔ اتنے سارے الزامات لانے کے بعد جب پیغمبر گرامی اسلام مکے سے ہجرت کر کے آئے مدینہ میں اسلامک گورنمنٹ بنائے۔ اسلامک گورنمنٹ بنانے کے بعد اب انصار میں سے، چونکہ وہاں مہاجرین تھے اور انصار، دو الفاظ ان کو یاد رکھیے گا، کچھ ہوتے ہیں مہاجرین، مہاجرین مینز ہجرت کر کے جانے والے، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے۔ انصار وہیں کے لوگ جنہوں نے مدد کی ہے، ٹھیک ہے، جہاں بیٹھ کے ان لوگوں کو بلایا، اپنے گھروں میں رکھا، اپنی پراپرٹیز دی، سب مل کے وہاں رہنے لگے، تو یہ انصار لوگ جنہوں نے مدد کی ہے، جو مدینے والے تھے۔ تو یہ مہاجرین اور انصار میں سے کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ بہت آپ نے دین کو پھیلانے میں زحمتیں کی ہے، ہم لوگوں کو ہدایت دینے میں زحمتیں کی ہیں، اب آپ بتائیے ہم اپنی پراپرٹی، مال دولت آپ کو دینا چاہتے ہیں، اب آپ جیسے بھی طریقے سے ہمارے مال دولت سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیا کریں؟ تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام کی یہ آیت نازل ہوئی، کہا یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجیے ہمیں مال دولت دنیا تمہاری پراپرٹی سب نہیں چاہیے، بلکہ کیا چاہیے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، ہم تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہ رہے ہیں، کچھ نہیں تمہارے سے نہیں مانگ رہے ہیں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی میرے قرابت داروں سے، کیا قربہ من رشتہ داروں سے، قرابت داروں سے محبت کرے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے وہاں کے انصار کو سنایا، تو سارے انصار سوال کرنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ آپ کے رشتہ دار کون ہیں؟ تو وہاں پہ پھر پیغمبر نے فرمایا میرے رشتہ دار قرابت دار حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین ہیں۔ تو اس کے بعد سے سب لوگوں نے کیا کیا؟ یہ مان لیا کہ اب مودت کا معنی میں نے آپ لوگوں کو کیا کہ ہم زبان سے، ہم دل سے، ہم اعمال کے ذریعے کسی کی پیروی کرنے کو حقیقت میں مودت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے کہ ہم سب بھی اگر اہل بیت سے مودت کرتے ہیں تو یہ کہ اپنے دل میں بھی رکھیں، زبان میں بھی رکھیں، اور اعمال میں بھی وہ کردار باقی رکھیں۔ یہ ایک آیت ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ اور ایک آیت قربہ ہے۔ اس آیت میں کہا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دیا جائے، مسکین کو حق دیا جائے، غریبوں کو حق دیا جائے، جس کی آیت کے کنٹینیو اگر کیا جائے تو ان سب میں۔ اب یہاں پہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملی کو ان کا حق دیا جائے، بیوی کو بیوی کا حق، بچے کو بچے کا حق، بیٹی کو بیٹی کا حق، لڑکے کو لڑکے کا حق دیا جائے۔ تو یہاں پہ بھی پیغمبر گرامی اسلام نے جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو باغ فدق ہدیے کے طور پر دے دی کہ زہرا آپ کے بعد اس باغ کا حقدار کون ہے؟ آپ ہیں۔ تو یہ آیت بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے، چوتھی، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئے قربہ، ٹھیک ہے، آیت قربہ، قربہ بتائیں نا رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سورہ اسراء 26، سورہ اسراء 26 آیت نمبر ہے، تو اس کو آپ لوگ آگے پڑھ لیجئے گا چونکہ تفصیل کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اور ایک چیز پانچویں جو ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں وہ سورہ کوثر ہے۔ کیا ہے؟ سورہ کوثر کے بارے میں بہت سے تفاسیر بیان کیے گئے ہیں، تو ان میں سے ایک تفسیر جو شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں، کوثر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب کیا مطلب کوثر؟ خیر کثیر، زیادہ، یعنی جس کی تعداد بہت زیادہ ہو، خیر کثیر، یعنی خیر کی کثرت،
کیا مراد خیر کی کثیر؟ حضرت زہرا خیر کثیر سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں پہ پیغمبر گرامی اسلام کو اس طعنے کا جواب دینا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے جاہلیت میں کہ جن کا بیٹا ہے، جن کے بیٹے سے نسلیں چلی وہی خیر کثیر ہے، اب ان کے بیٹے، ان کی فیملی بنے گی، ان کے پوتے پوتیاں آئیں گی، تو ان کو ہی کیا ہم سمجھتے تھے، یہ لوگ سمجھتے تھے بس فیملی سٹرکچر تو وہی ہے جو بچوں سے، لڑکوں سے چلے، لڑکیوں کو تو بالکل وہاں پہ کوئی سٹیٹس نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی ویلیو نہیں تھی، تو اس وہاں لڑکیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور بہت سے مذاہب میں بھی لڑکیوں کو سٹیٹس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ اسلام ہے جہاں وہ لڑکیوں کو اسٹیٹس کے طور پر خود پیغمبر گرامی اسلام کی بیٹی سے ان کے نسلیں چلا کر اسلام نے دکھا دیا کہ خیر کثیر ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے کتنے سید ہیں، وہ فاطمہ زہرا جن کو ابتر کہہ کر، یعنی حضرت پیغمبر گرامی اسلام کو حضرت محمد، ان کے بیٹے محمد و ابراہیم کے انتقال کے بعد لوگوں نے ابتر کہنا شروع کر دیا تھا، دم بریدہ ہے، بے اولاد ہے، آپ کی تو کوئی اولاد نہیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں، لہٰذا یہ طعنہ دے، اس طعنے کے جواب میں پورا سورہ کوثر نازل ہو کہ حبیب جو لوگ تمہیں طعنہ دیتے ہیں کہ آپ بے اولاد ہیں، آپ خیر کثیر ہے، یعنی آپ کو میں ایسی نسل عطا کروں گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں دیکھیے کتنے سید ہیں، تو یہ سب کے سب کیا ہے، خیر کثیر ہے، کہ جس کو مٹانے کے لیے لوگوں نے ہزاروں کوششیں کی، لیکن خدا نے خیر کثیر کے ذریعے حضرت زہرا کی نسل کو اتنا پھیلا دیا کہ دنیا کے کونے کونے میں آج بھی سادات موجود ہیں۔ تو یہ سورہ بھی، پورے سورہ کس کے جواب میں تھا؟ اس طعنے کے جواب میں تھا جو پیغمبر گرامی اسلام کو یہ لوگ بے اولاد ہونے کا دیا کرتے تھے۔ اور آخری آیت جو ہے بہت مشہور آیت یہ ہے 6، اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت تمام کرتے ہیں۔ آیے اطعام کیا ہے؟ آیے اطعام سے مراد یہ ہے کہ اطعام عربک میں کھانا کھلانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عام کھانا، اطعام یعنی کھلانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جب امام حسن امام حسین بیمار ہوئے تو اہل بیت علیہ السلام نے، یہاں سے اہل بیت سے مراد کون ہے؟ یعنی امام علی اور حضرت فاطمہ نے یہ عہد کیا، نذر کیا کہ اگر امام حسن اور امام حسین ٹھیک ہو جائیں تو ہم ان کے ٹھیک ہونے کی بنا پر روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے، 3 دن ہم روزہ رکھیں گے۔ جب امام حسن امام حسین ٹھیک ہوئے اور روزہ رکھے اہل بیت نے، روزے کی حالت میں ہیں سب لوگ، تو اب جیسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں تو افطار کے موقع پر کبھی کوئی سائل بن کے آ رہا ہے، کبھی فقیر بن کے آ رہا ہے، کوئی مسکین بن کے آ رہا ہے، اور اہل بیت خود نہیں کھا رہے ہیں، ان کو راہ خدا میں دے رہے ہیں، اپنی افطاری ان کو دے رہے ہیں اور خود بھوکے رہ رہے ہیں۔ تو جب یہ سب ہوا تو خدا نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے حضرت زہرا اور اہل بیت کی اس قربانی کو، اس فداکاری کو، اس انفاق کو یاد رکھنے کے لیے یہ پورا سورہ دہر نازل کیا، اور اس میں اس آیت میں یہ کوٹ کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ لوگ اپنے کھانوں کو کھلاتے ہیں دوسروں کو، کس کی محبت میں؟ خدا کی محبت میں۔ کسے کھلاتے ہیں؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یعنی یہ تینوں دین الگ الگ بن کے آئے، یعنی کہا جاتا ہے کچھ فرشتے تھے جو کبھی مسکین بن کے آئے، کبھی یتیم بن کے آئے، کبھی اسیر بن کے آئے۔ اس کو کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان لوگوں نے کھلایا نہیں مگر خدا کے لیے انہوں نے اپنے کھانا کو کھلایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکر، اور اس کو کھلانے کے بعد ان سے کوئی جزا اور ان کا شکریہ ادا کریں وہ لوگ، اس کی کوئی خواہش بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو جب یہ آیتیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو سورہ قرآن نے اس طرح سے ان کی فداکاریوں کی بنا پر کوٹ کیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ سورہ قدر کی تفسیر میں آپ جائیں گے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، آیہ نور کی تفسیر میں جب جائیں گے اس میں بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے، لیکن مشہور جو کچھ آیتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے ذریعے حضرت زہرا کو قرآن نے اس طرح اس ٹائٹل کی بنا پر، فداکاری کی بنا پر یاد رکھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ آیتیں اور یہ بحث بھی ہم اور آپ کے لیے مفید رہے، اور کوشش کریں کہ ہم خود بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں، چونکہ یہ ایام ہیں، آپ لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ مثلا ابھی کانفرنس رکھنے جا رہے ہیں تو اس میں ضرور شرکت کیجیے، اپنے حساب سے کچھ پوائنٹ حضرت زہرا کے بارے میں جو آپ لوگوں کو پسند ہے، کچھ اشعار پڑھ لیجئے، کچھ پوائنٹ جتنا ہو سکے ان محفلوں کو، ان کانفرنس کو رونق کیجیے، اور اپنے تمام دوستوں سے کہیے جتنے بھی خواہران ہیں، چونکہ یہ تو فاطمہ کے نام پہ جو کانفرنس رکھے جاتے ہیں وہ صرف آپ کی طرف سے، آپ لڑکیوں کی طرف سے، زیادہ پارٹیسپیشن بھی آپ لوگوں کی طرف سے ہونی چاہیے، اور دوست احباب ادھر ادھر سے رشتہ دار جو آئے ہیں ان سب کو بلا لیجئے، کم سے کم آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں سپیچ کیجئے، تقریر کیجئے، نہیں ہو تو کچھ اشعار، کچھ عقیدت اپنا اظہار کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اور آپ کیسے ثابت کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ہم محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں۔ وہ حضرت زہرا کی جن سے محبت کرنا
خود خدا سے محبت کرنا اور اہل بیت اور پیغمبر سے محبت کرنے کے برابر ہے۔ تو ہم اور آپ کے لیے تو خوش نصیبی ہے نا کہ ایسے دور میں کم سے کم تھوڑا سا ایفورٹس دیں، اپنے ٹائم، اپنے امتحانات میں سے کچھ ٹائم حضرت زہرا کے لیے نکالیں اور ان کے لیے کچھ اشعار، کچھ، اور یہ امتحانات کے بہانے سے اشعار اور ان چیزوں سے دور بھی نہ رہیے، اسپیچ سے دور نہ، اور حتیٰ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلاسز میں شرکت نہیں کرتے، وہاں کی کانفرنس میں شرکت نہیں کرتے، یہ سب کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہیں کہ اگر یہ ہستیاں ہیں، ان کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، ان کے محبت میں ہمیں پیدا کیا گیا، تو کون سی بڑی بات ہے ہمارے اور آپ کی پڑھائی، ہے نا؟ تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو آپ کو پڑھائی کرنے کا، زندگی کرنے کا سب ہم اور آپ کو مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے یہ مختصر کلاس بھی آپ لوگوں کے لیے مفید رہے۔ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں قرار دے۔ پروردگارہ ہم کو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔